بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے ہمارے کھیتوں میں جو توڑیاں بنتی ہیں، انگریزی میں ہم ان کو پیچز کہتے ہیں۔ تو یہ توڑیاں کیوں بنتی ہیں؟ ہماری زمین کے مساموں کی تعداد، مساموں کا سائز اور مساموں کی ایکٹیویٹی وہ سارے فیلڈ میں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کہیں مسام زیادہ کھلے ہوتے ہیں، کہیں زیادہ بند ہوتے ہیں، کہیں مسام بڑے بڑے ہوتے ہیں، کہیں بہت باریک ہوتے ہیں۔ تو سب سائل واٹر ٹیگ کے نیچے والا پانی ان مساموں کے ذریعے ہم ان کو اپنی زبان میں کیپیلریز کہتے ہیں، باریک نالیاں۔ تو ان کے ذریعے پانی اوپر کو چڑھتا ہے ان علاقوں کی زمینوں میں جہاں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے 80% سے کم ہو، اور جیسے جیسے یہ نمی کا تناسب کم ہوتا جاتا ہے اسی لحاظ سے سبسل واٹر کا اوپر چڑھنا مقدار میں بڑھتا جاتا ہے، ٹیمپریچر بڑھتا ہے اور نمی ہوا میں کم ہوتی ہے، تو یہ سبسل واٹر کا اوپر کی طرف چڑھنا جو ہے یہ تیز ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ پانی تھرو کیپیلریز مساموں سے اوپر کی طرف چڑھتا ہے تو رستے میں جہاں کہیں نمکیات ہوں، دو قسم کے نمکیات ہماری زمین میں پائے جاتے ہیں۔ ایک ہے کیلشیم کاربونیٹ، عام زبان میں ہمارے ماہرین ان کو چٹا کلر، ہمارے کسان چٹا کلر کہتے ہیں، اور دوسرا ہے کالا کلر، وہ ہے سوڈیم کاربونیٹ۔ تو یہ پانی میں حل ہو جاتے ہیں جیسے پانی اوپر چڑھتا ہے، اور زمین کے اندر جس ٹیگ میں اتنی حرارت مل جائے کہ وہ پانی بخارات بن سکے تو وہاں سے بخارات بن کے اٹھ جاتے ہیں اور اسی جگہ پہ نمکیات چھوڑ دیتے ہیں۔ سردیوں میں ہمارے بابے کہا کرتے تھے کہ کلر پھولتا ہے، اس میں کلر نہیں پھولتا، اس پانی کو بخارات بننے کے لیے سطح زمین تک آنا پڑتا ہے ڈیو ٹو لو ٹیمپریچر، بہت گرمی، تھوڑی حرارت، تھوڑی جتنی تھوڑی ہوگی اتنا پانی سطح زمین پہ پہنچ کے پھر بخارات بنے گا، اور اس کے ساتھ جو نمکیات اوپر آئے ہوتے ہیں وہ تو بخارات نہیں بن سکتے، اور جس جگہ پہ وہ بخارات بنے گا پانی اس جگہ پہ نمکیات چھوڑ دے گا۔ آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں وٹوں کے اوپر نمک بہت اکٹھا ہوا ہوگا، کھیت میں جو ڈیلے پڑے ہوئے ہیں ان پہ بہت ہوگا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ پانی زمین کی سطح سے جس جگہ پہ اس کو زیادہ اونچائی ملے گی وہیں سے زیادہ اڑے گا۔ تو یہ نمکیات جو ہے جو نیچے سے اوپر آ رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کا ہمارے پاس کوئی کلیہ نہیں ہے۔ ہمارے زرعی ماہرین نے جپسم کو ہمارے گلے میں ڈالا ہے، جبکہ جپسم اور کیلشیم کاربونیٹ دونوں بہن بھائی ہیں، سمجھے۔ وہ کیلشیم کاربونیٹ ہے، زہریلا مرکب ہے، اور جپسم جو ہے کیلشیم سلفیٹ ہے۔ یہ زہریلا تو نہیں ہے لیکن یہ پانی میں حل نہیں ہوتا، اور ان کا آپس میں کیمیائی عمل تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر ہو بھی جائے تو بھی وہ کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم سلفیٹ ہی رہیں گے۔ جو ریئیکشن کے بعد جو نیا سالٹ بنے گا، کیلشیم کاربونیٹ کیلشیم سلفیٹ سے ریئیکٹ کر کے کیلشیم سلفیٹ بن جائے گا، اور کیلشیم سلفیٹ ریئیکٹ کر کیلشیم کاربونیٹ کے ساتھ کیلشیم کاربونیٹ بن جائے گا۔ ان کی حیت، ان کی ترکیب نہیں بدلتی،
تو جب تک یہ ترکیب نہ ٹوٹے اس وقت ان سے پیچھا ہم نہیں چھڑا سکتے۔ ذرا کولا سوڈیم کاربونیٹ کیا ہے، وہ بھی پانی میں حل ہی نہیں ہوتا، ایک دفعہ حل ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح کیلشیم کاربونیٹ بھی ایک دفعہ حل ہوتا ہے پھر دوبارہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس کوئی ایسا خلیہ نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کے دونوں کا فارمولا ٹوٹ جائے۔ تو ہم نے اس کو کیلشیم کلورائڈ سے جب ریئیکٹ کروایا تو کیلشیم کاربونیٹ جو ہے یہ ناحل پذیر مرکب ہے اور زہریلا بھی ہے، تو یہ کیلشیم کلورائڈ بننے سے حل پذیر ہو گیا اور 100% حل پذیر ہے۔ جو زرعی ماہرین ہیں ویسٹرن کنٹریز کے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ان کے ممالک میں کیلشیم کلورائڈ ایک مہنگا کیمیکل ہے اور زمین میں رکتا نہیں ہے، پودوں کی جڑوں کے علاقے میں روٹ زون میں رکتا نہیں ہے، یہ پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جاتا ہے۔ اس کو جڑوں سے نیچے اتارنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ پودے کے لیے غذا کا بہترین سورس بھی ہے۔ کیلشیم جو ہے پودے کے اجزائے ترکیبی میں اجزائے کبیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ اس کو سائنسدانوں نے اس کا بی گروپ میں آیا ہے، اے ہے پرائمری نیوٹرینٹس تو بی ہے سیکنڈری نیوٹرینٹس، لیکن مقدار کے حساب سے یہ بھی پودوں کو زیادہ چاہیے۔ اور جو کلورائڈ ہے یہ بھی پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ ڈاکٹر کلیمسن گرین لکھتا ہے کہ اگرچہ ہم نے کلورائڈ کو مائکرو نیوٹرینٹ میں شامل کیا، اجزائے صغیرہ میں شامل کیا، لیکن اس کی ضرورت ہماری فصل کو اتنی ہے جتنی ہماری فصل کو فاسفورس کی ضرورت ہے یا سلفر کی ضرورت ہے، اور یہ بڑا اہم کیمیکل ہے۔ کلورائڈ جو ہے پودے کے جسم میں کیڑے کے خلاف قوت مدافعت کرتا ہے پیدا، اور فنگس کے خلاف بھی قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ واحد ایلیمنٹ ہے جو کیڑے اور فنگل دونوں کو روکتا ہے۔ ان جنرل تو خالی کلورین جو ہے وہ اتنی زہریلی گیس ہے، کوئی زیرو ایک سانس میں مکمل نہیں کر سکتا، لیکن ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ جو سوڈیم کلورائڈ ہے، ٹیبل سالٹ جو ہے، اس میں کلورائڈ لازمی حصہ، ادر کلورائڈ وہ ٹیبل سالٹ کا فارمولہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری زمین کی ہمارے باڈی کی بھی سینیٹیشن کرتا ہے، ہماری زمین کی بھی سینیٹیشن کرتا ہے۔ جو ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں، خون کی نالیاں ہیں، ان میں قدرتی جو پھیلنے کی گنجائش ہے اس کو پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ پھیلنے والی طاقت ہماری نالیوں میں رہے تو کسی کو بلڈ پریشر ہی نہ ہو، الاسٹیسٹی پیدا کرتا ہے ہماری بلڈ ویسل میں۔ دوسرا، جو نالیوں کے اندر کولیسٹرول جمتا ہے، اس کی وجہ سے نالی کا جو اندر سوراخ تنگ ہوتا جاتا ہے، اور آخر کار اللہ نہ کرے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو اس کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ کلورائڈ جو ہے اس کولیسٹرول کو جمنے سے روکتا ہے، رہے گا بلڈ کے اندر لیکن نالیوں کی دیواروں کے ساتھ جمے گا نہیں۔ تو اس سے جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی ریکور ہوگا، اور بلڈ اپنا ہارٹ اٹیک سے بھی محفوظ رہے گا بندہ۔ تو یہ جو میگنیشیم کلورائڈ کو ہم جب زمین میں ڈالتے ہیں تو پانی میں حل ہوتے ہی یہ بنا دیتا ہے میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور ساتھ ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ ریئیکٹ کرتا ہے پھر کیلشیم کاربونیٹ سے تو کیلشیم کلورائڈ بناتا ہے، اور سوڈیم کاربونیٹ سے ریئیکٹ کر کے سوڈیم کلورائڈ بناتا ہے۔ تو جب یہ کاربونیٹ ختم ہو جائے زمین میں تو سمجھو کہ آپ کی زمین کا پی ایچ ختم ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا۔
یہ جپسم یہ کام نہیں کر سکتی کہ کاربونیٹ کو توڑ سکے. کیلشیم کاربونیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا کاربونیٹ اگر ٹوٹ جائے تو زمین کے اندر جو پی ایچ بڑھانے والے سالس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور پی ایچ آپ کا سال کا ڈاؤن ہو جائے گا. تو کسی حصے میں یہ نیچے سے زیادہ اوپر آتا ہے، کسی میں کم آتا ہے. تو جہاں وہ مسام بڑے ہوں، تعداد میں زیادہ ہوں، کھلے ہوئے ہوں، تو وہاں سے جب یہ پانی بخارات بن کے نیچے سے اوپر آ کے بخارات بن کے اٹھتا ہے تو وہاں یہ نمکیات اکٹھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد اس حصے میں جہاں وہ پیچ بنتا ہے، توڑی بنتی ہے، تو نمکیات کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پودے اگتے ہی نہیں یا اگ کے مر جاتے ہیں. اور ایسے پیچز میں جو پودا اگ کے مرنے سے بچ جائے وہ شیر پودا ہوتا ہے، سان پودا ہوتا ہے، وہ بڑی زبردست اس پہ فروٹنگ بھی آتی ہے، بڑا تگڑا پودا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا حل جو پیچز کو ختم کرنے کا یہ ڈھونڈا ہے. زنک سلفیٹ، میگنیشیم کلورائڈ، یوریا، ان تینوں کو ملاتے ہیں. اگر ایک مرلہ جگہ ہو جس میں یہ سال سے زیادہ ہو اور توڑی بنتی ہو تو ہم اس میں تقریباً 1 کلو گرام زنک ڈالیں گے، 3 کلو گرام اس میں ہم میگنیشیم کلورائڈ ڈالیں گے اور تقریباً 1 کلو ہی یوریا ملائیں گے. پانی لگا دیا، جب پانی کھڑا ہو جائے تو یہ مکسچر بنا کے صرف اتنے حصے میں ڈالنا ہے جہاں یہ توڑی ہو. اس حساب سے آپ پیمائش کر لیں گے کتنے مرلے کی توڑی ہے، اس میں کتنا ہی آپ ڈالنا چاہتے ہیں. یہ تو بلکہ میں نے دیکھا کہ اس توڑی کے اندر جو پودے ہوتے ہیں وہ قد میں چھوٹے رہتے ہیں اور ان پہ پانی کی کمی کے اثرات زیادہ شدید واقع ہوتے ہیں. ان پہ کیڑا بھی پہلے وہیں اٹیک کرتے ہیں. تو اگر یہ ہم کیمیکل دے دیں تو 20 سے 25 دن کے اندر وہ پودے باقی فصل کے برابر قد کر جاتے ہیں اور کیڑا جو ہے وہ بھی رک جاتا ہے. فنگس بھی نہیں ایسے ہی پودوں پہ، توڑی والے پودوں پہ زیادہ اٹیک کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ میگنیشیم کلورائڈ میں جو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنے گا وہ بھی فنجی سائڈ ہے، طاقتور فنجی سائڈ ہے، وہ بھی فنگس کو مارے گا، کلورائڈ بھی مارے گا انشاءاللہ العزیز. تو آپ کی فصل فنگس اور کیڑے کے برے اثرات ہونے سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتی ہے. تو آج ہم نے ایک وزٹ کیا خانیوال میں. ہم نے جو گندم کاش کی تھی چھٹا دے کے، پھر اس میں ٹاپلنگ کسی ٹریکٹر کی اور پچھلے ہل اٹھا لیے، صرف اگلے ہلوں سے ہل چلایا اور ٹریکٹر کو دوڑایا. تھوڑی چھوٹی چھوٹی بٹیں بن گئی تو اس کو میں دیکھنے گیا تھا، دیکھ کے آیا ہوں. تو بہت بڑا فرق میں نے یہ دیکھا کہ جس گندم کو یہ کیمیکل نہیں ڈالے ہوئے تھے اس کا تنا باریک تھا اور لمبا بھی تھا، اور ساتھ اس نے نئی ٹلنگ شروع نہیں کی تھی. جبکہ اس پلاٹ میں ہم نے وہ کیمیکل ڈالے ہوئے تھے، زنک کاپر بورک ایسڈ اور میگنیشیم یوریا کے ساتھ، فاسفورک ایسڈ کے ساتھ. تو وہاں پودے کا تنا جو ہے اس سے تقریباً دگنا موٹا تھا اور اس میں وہ ٹلنگ شروع ہو چکی تھی، 2-3 ٹلرس اس میں سے نئے نکل رہے تھے. اور امید یہی ہے کہ یہ گندم جس کو ہم نے کیمیکل دیے ہیں یہ بوٹا بھی زیادہ مارے گی، قد تھوڑا سا چھوٹا رکھے گی، اور اس فیلڈ میں بھی پیچز تھے اور بڑے پیچز تھے. ہمارے ساتھ موسٹلی ہمارے جو کسان حضرات ٹرائل کرتے ہیں، ٹرائل اپنی زمین میں کراتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں ایسی زمین جو سب سے زیادہ خراب ہو وہاں ٹرائل کریں تاکہ ڈاکٹر کو لمبا کر دیں، ناکام کر کے لمبا کر دیں. تو الحمدللہ مجھے تو اب اس شعبے میں 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہی کام کرتے ہوئے، یہی کھیل کھیلتے ہوئے. تو مجھے الحمدللہ اس پیچ کو ختم کرنا بھی آتا ہے اور گندم کو مرنے سے بچانا ہے، وہ بھی اللہ نے طریقہ بتا دیا ہے. تو الحمدللہ
ابھی میں اس کو نوجوان کو بتا آیا ہوں کہ یہ جو پیچ ہے وہاں آپ نے زنک اور یوریا 2 ملا کے دورا چھٹا دینا، باقی گندم میں آدھا تو اس حصے میں دورا چھٹا دینا، چونکہ اس میں باقی کیمیکلس تو ڈالے ہوئے، تو انشاءاللہ یہ 20-25 دن میں اتنی اچھی ٹلنگ ہوگی اور پودوں کا قد بھی برابر ہوگا دوسری کا، اور پیچ ختم ہو گیا وہ، اس کی پھر ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔